السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، تمام تعریفیں ایک اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اشرف المخلوقات میں انسان بنایا، ایمان والا بنایا، ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، اور سب سے زیادہ اہم ہمارے ساتھ اللہ نے کرم فرمایا، احسان فرمایا، رحم فرمایا، فضل فرمایا کہ ہمیں پیارے نبی کا امتی بنا کر کے بھیجا۔ پچھلے جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، نبی رسول تشریف لائے، ان کا ایک کام تھا اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑیں، ان کا تعلق اللہ کے بندوں میں اللہ کی بڑائی بیان کرنا، تاکہ انسانوں کی نسبت اللہ سے ہو جائے، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ انبیاء علیہ السلام الگ الگ وقت میں تشریف لاتے رہے۔ سب سے پہلے نبی حضرت باو آدم علیہ السلام ہیں، اور سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ یہ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری رہا پیارے نبی تک۔ آخر میں اللہ نے پیارے نبی کو تمام نبی اور رسولوں کا امام بنا کر کے بھیجا۔ پیارے نبی کے ذمے دو کام، پچھلے انبیاء علیہ السلام کے ذمے ایک کام، انسانوں کو اللہ کی بڑائی بیان کی جائے تاکہ انسانوں کا تعلق اللہ سے ہو جائے۔ پیارے نبی کے دو کام، ایک اللہ کی بڑائی بیان کرے اللہ کے بندوں میں تاکہ اللہ سے تعلق ہو جائے انسانوں کا۔ دوسرا کام سمجھیں پیارے نبی کا یہ ہے، ایسا مجمع تیار کیا، ان کو اس کام کے لیے آمادہ کیا، وہ بھی یہی کام کریں، پیارے نبی والا کام۔ لہذا پیارے نبی نے ایک مجمع تیار کیا جن کو ہم حضرات صحابہ اکرام کے نام سے جانتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے بذات خود اللہ کے احکامات اپنائے، اپنی زندگی میں لائے، اور پیارے نبی والے کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہمیشہ کے لیے، اور پیارے نبی والے کام کو بذات خود کیا۔ اللہ کی بڑائی کی دعوت، ایمان کی محنت، دین کی محنت، اس کا یہ نتیجہ نکلا، دین ہم تلک آیا۔ اگر پیارے نبی والے کام کو صحابہ اکرام نہیں کرتے، دین ہم تک نہیں آتا، نہیں پہنچتا۔ پیارے نبی کے ہر امتی کی یہ ذمہ داری ہے کہ پیارے نبی والے کام کو اپنی زندگی کا مقصد حیات بنائیں۔ ہمارا اصل مقصد دین کی محنت ہے، ایمان کی محنت ہے، تاکہ پورے عالم میں ایمان کی فضائیں قائم ہو جائیں، تمام دنیا کے بسنے والے انسان احکامات الہیہ پر آمادہ ہو جائیں، لوگوں کی زندگیاں 100% اللہ کے حکم کے مطابق بن جائیں، پیارے نبی کی سنتوں کے مطابق بن جائیں۔ یہ ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے
وہ پیارے نبی والی فکر کو اپنی فکر بنائے، پیارے نبی والے کام کو اپنا کام بنائے، پیارے نبی والی دین کی محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے۔ سبحان اللہ۔ ہم دنیا کے بسنے والے تمام انسان پیارے نبی والے کام کو اپنا کام بنائیں گے، یہ پیارے نبی والا دین تمام عالم میں پھیل جائے گا، بے دینی مٹ جائے گی۔ جب دین زندگیوں میں آتا ہے، بے دینی مٹ جاتی ہے، پھر اللہ کی طرف سے مددیں آتی ہیں، دعاؤں میں قبولیت آتی ہے، برکتیں اترتی ہیں اللہ کی طرف سے، چین دلوں کا، سکون، اطمینان، راحت، آرام، یہ سب ملتا چلا جاتا ہے۔ جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں برکتیں آتی ہیں، بے برکتی نکل جاتی ہے۔ اور اگر ہم ایمان والے پیارے نبی والے کام کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں بنائیں گے، یعنی دین کی محنت نہیں کریں گے، تو پھر جو تھوڑا بہت دین دنیا میں ہے وہ آہستہ 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 کم ہوتے ہوتے بے دینی چھا جائے گی، پھر اللہ کی طرف سے پکڑے آئیں گی، برکتیں اٹھا لی جائیں گی، بے برکتی آئے گی، بے چینی دلوں کی، بے اطمینانی اور مختلف لائن کی پریشانیاں، دشواریاں، دعاؤں میں قبولیت اٹھا لی جائے گی۔ انسان بے چین رہے گا، اندر سے غمگین رہے گا، دل دماغ پریشان رہے گا، جسم بھاری رہے گا۔ پھر انسان دنیا میں اس کے وہ چیزیں تلاش کرے گا کہ مجھے دل کا سکون مل جائے۔ اللہ نے فرمایا ہے قرآن پاک میں، دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے، برکتیں دینداری میں ہیں، اللہ کے احکامات میں ہے، دعاؤں میں قبولیت اللہ کی رضا میں ہے۔ تو جب بے دینی چھا جائے گی تو پھر بے برکتی آ جائے گی، لوگ پریشان ہوں گے، چھوٹے بڑوں کی عزت نہیں کریں گے، بڑے چھوٹوں کے ساتھ اکرام کا معاملہ نہیں کریں گے، اخلاق نکل جائیں گے زندگیوں سے، بد اخلاقی آ جائے گی، دکھاوا آ جائے گا، اور پھر مختلف لائن کی پریشانیاں انسان کو چاروں طرف سے گھیر لیں گی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہم احفظنا منہم۔ اس لیے ہم تمام دنیا کے انسانوں کو چاہیے کہ اپنا مقصد سمجھیں دنیا میں آنے کا، کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، ہم نے انس اور جن کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ دوستو، اللہ نے ہمیں پیارے نبی کا امتی بنایا ہے، ہم پہ لازم ہے کہ ہم پیارے نبی والے کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں۔ دنیا امتحان ہے دو طریقے سے، بات کو سمجھیں، دنیا امتحان ہے دو طریقے سے۔ دنیا میں آنے سے پہلے تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو عالم ارواح میں اکٹھا فرمایا۔ عالم ارواح میں اللہ نے ایک سوال کیا۔ دنیا میں دو طریقے کے امتحان، قبر میں تین طریقے کے سوال، اور روز محشر میں حشر کے میدان میں 5 طریقے کے سوالات۔ سمجھیں بات کو، عالم ارواح میں تمام روحوں کو اللہ نے اکٹھا کر کے ایک سوال کیا۔
अरस्तु बि रब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? तमाम रूहों ने कहा कालू बला, बेशक आप हमारे रब हैं। दुनिया में आकर जो लोग अल्लाह के फरमाबरदार बने उन्होंने भी आलम अरवा में रब को रब माना। दुनिया में आकर के जो अल्लाह के नाफरमान बने उन्होंने भी आलम अरवा में रब को रब माना। दुनिया आलम अरवा का एक सवाल, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? सब ने कहा कालू बला, बेशक आप हमारे रब हैं। वह अल्लाह की कुदरत सामने थी, सबने रब को रब माना। दुनिया में इंसान आते चले गए, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की ज़ात सामने नहीं है। आप बात को समझो, दुनिया इम्तिहान की जगह है, अल्लाह नज़र नहीं आता, अल्लाह की ज़ात नज़र नहीं आती, जन्नत नज़र नहीं आती, जहन्नम नज़र नहीं आती, आखिरत नज़र नहीं आती, कब्र का मंजर नज़र नहीं आता दुनिया में रह करके, जब तक इंसान ज़िंदा है। दुनिया इम्तिहान की जगह है, दो तरीक़े से इम्तिहान है, राहत में और परेशानी में, खुशी में और रंज में। जिंदगी का राज समझा रहा हूँ। ईमान वाले के दोनों हाथों में लड्डू हैं। खुशियाँ मिले, अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए। अल्लाह का वादा है खुशियों को बढ़ा दूंगा। तकलीफ़ें आए, सब्र किया जाए। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया इन्ना अल्लाह मा साबरीन, सब्र करने वालों का अल्लाह साथी है। ईमान वालों के दोनों हाथों में लड्डू हैं। खुशियाँ मिले, शुक्र अदा करें अल्लाह का। तकलीफ़ें आए, सब्र करें, बर्दाश्त करें। अल्लाह का हुक्म ना टूटने दें, प्यारे नबी की सुन्नत को ना छूटने दें। ये ज़िंदगी का राज है। दुनिया में एक भी इंसान ऐसा नहीं मिलता, ना पहले कभी आया, ना इस मौजूदा वक्त में, ना कभी आएगा। एक भी इंसान ऐसा नहीं है इसमें खुशियाँ ही खुशियाँ आए, गम ना आए। कोई आदमी ऐसा नहीं मिलता जिसको गम ही गम मिले, तकलीफ़ें ही तकलीफ़ें मिले, खुशियाँ ना मिले। हर इंसान पे खुशियाँ भी आती हैं, गम भी आता है, तकलीफ़ें भी आती हैं, परेशानियाँ भी आती हैं। खुशियाँ मिले तो शुक्र अदा करें अल्लाह का। अल्लाह का वादा नेमतों के बढ़ा देने का। तकलीफ़ें आए, सब्र, अल्लाह का वादा, अल्लाह साथ हो जाता है, हिमायत में आ जाता है। अब मैं आपको एक जनरल नॉलेज की बात बताता हूँ ताकि आपको तसल्ली मिले, इत्मीनान ज़िंदगियों में आए, हिम्मतें बने ईमान वालों की, उनके हौसले बुलंद हो जाएं, परेशानी में घबरा ना जाएं। मैं आपको ऐसी बात बता रहा हूँ जिसको अपने जहनों में रखें। तकलीफ़ें हल्की लगेंगी, परेशानियाँ कुछ भी नहीं लगेंगी आपको। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें प्यारे नबी पे आई हैं। सबसे ज़्यादा प्यारे नबी को सताया गया है। दुनिया और आखिरत के सबसे सच्चे प्यारे नबी फरमा रहे हैं जितना मैं सताया गया हूँ इतना कोई सताया नहीं गया, जितना मैं डराया गया हूँ इतना कोई डराया नहीं गया। अल्हम्दुलिल्लाह, हम ईमान वालों का ईमान है कि प्यारे नबी की बात 100% सच्ची है, हक़ है। सबसे ज़्यादा प्यारे नबी को सताया गया है।
سب سے زیادہ پیارے نبی کو ڈرایا گیا ہے، سب سے زیادہ پیارے نبی پہ تکلیفیں آئی ہیں، اسٹارٹنگ سے، بچپنے سے تمام زندگی اور آخری وقت تک۔ ہم یہ بات اپنی ذہنوں میں رکھیں تاکہ ہمیں ہمتیں ملیں، حوصلے ملیں، گھبرا نہ جائیں پریشانیوں میں، اور صبر کا دامن نہ چھوٹنے دیں۔ ہر حال میں اللہ کے احکامات پورے کیے جائیں، پیارے نبی کی سنتوں کو اپنایا جائے، تاکہ ہم تمام انسانوں کا تعلق اللہ کی ذات سے ہو جائے، اللہ ہماری حمایت میں آ جائے، اللہ کی مددیں ہمارے ساتھ شامل حال ہو جائیں۔ آؤ اس کے لیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمین۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمین۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ آمین۔ یا اللہ اپنے کرم سے ہماری خطاؤں سے درگزر کا معاملہ فرما۔ آمین۔ یا اللہ اپنے رحم کا، کرم کا، فضل کا، عافیت کا، سہولیت کا، آسانی کا معاملہ فرما۔ آمین۔ یا اللہ ہمارے تمام اموروں میں انجام کو خیر فرما، آمین۔ تمام حوال کو درست فرما۔ آمین۔ یا اللہ قدم قدم پہ دستگیری فرما، آمین۔ مدد فرما، آمین۔ نصرت فرما، آمین۔ اپنی حمایت شامل حال فرما۔ آمین۔ یا اللہ جتنے بھی دنیا میں بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما عافیت کے ساتھ۔ آمین۔ یا اللہ جتنے دنیا میں پریشان ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما عافیت کے ساتھ۔ آمین۔ یا اللہ جتنے دنیا میں انسان قرض دار ہیں ان کے قرض ادا ہونے کی اپنے غیب سے صورتیں شکلیں پیدا فرما عافیت کے ساتھ۔ یا اللہ جتنے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ آمین۔ جن لوگوں کی مغفرت ہو چکی ہے ان کے جنت کے درجات کو بلند فرما۔ آمین۔ یا اللہ جتنے لوگ دنیا میں آنے ہیں ان کو صفت اسلام میں پیدا فرما۔ آمین۔ یا اللہ دنیا میں جتنے انسان موجود ہیں ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما۔ آمین۔ یا اللہ دین ان کی زندگیوں میں 100% زندہ ہو جائے قبول فرما۔ آمین۔ کرنے والی ذات آپ کی ہے۔ بے شک بے شک۔ یا اللہ بے دینی کو ہماری زندگیوں سے مٹا دے۔ آمین۔ یا اللہ اپنی بھرپور حمایت فرما۔ آمین۔ یا اللہ اپنے کرم سے ہماری دعا کو قبول فرما۔ آمین۔ یا اللہ جتنی ہم نے اپنی زندگی میں پچھلی دعائیں مانگی ہیں وہ بھی قبول فرما۔ آمین۔ اور جب تک دنیا میں زندہ رہیں جتنی دعائیں مانگیں آپ سے ان میں دعائیں قبولیت پیدا فرما۔ آمین۔ یا اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کو کہا ہے ان کے ساتھ اپنے فضل کا معاملہ فرما، آمین۔ عافیت کا معاملہ فرما، آمین۔ ان کی جائز دعاؤں کو قبول فرما آمین۔ اپنے کرم سے۔ یا اللہ جن کا ہم پہ حق ہے ان کے ساتھ اپنی خاص مدد فرما، آمین۔ حمایت فرما۔ آمین۔ یا اللہ ہم سے کچھ نہیں ہوگا، بے شک بے شک۔ ہم سے کچھ نہیں ہوتا۔ بے شک۔ یا اللہ کرنے والی ذات آپ کی ہے۔ بے شک۔ یا اللہ اپنی طاقت ہمارے ساتھ شامل حال فرما۔ آمین۔ یا اللہ یہ ہماری جان، یہ ہمارا مال، یہ ہمارا وقت، یہ ہماری زندگیاں، یہ ہماری صلاحیتیں، یا اللہ یہ ہماری قابلیت، یہ سب آپ کی ہی تو عطا کی ہوئی ہے۔ بے شک بے شک۔ یا اللہ یہ سب آپ کی ہی تو ہمیں دی ہوئی ہے۔ بے شک۔ یا اللہ آپ نے ہمیں دین کی محنت کے لیے پیارے نبی کا امتی بنا کر بھیجا ہے۔ بے شک۔ اللہ کرے یہ بات ہمارے سمجھ میں آ جائے، آمین۔ ہم مقصد کے مطابق دین کی محنت
کرنے والے بن جائیں آمین یا اللہ، تاکہ تمام دنیا سے بے دینی مٹ جائے، آمین بے برکتی ختم ہو جائے، آمین پریشانیاں دشواریاں سب مٹ جائیں آمین یا اللہ۔ یہ امت پریشان ہے، کن کن حالتوں میں جھگڑی ہوئی ہے یا اللہ۔ یہ پیارے نبی کی امت بے دینی کی آگ میں جھلس رہی ہے بے شک یا اللہ، ہمیں ذریعے بانے کے طور پہ قبول فرما لے۔ آمین کرنے والی ذات تیری ہے، بے شک ہم سے کچھ نہیں ہوتا، بے شک ہم سے کچھ نہیں ہوگا بے شک یا اللہ۔ ہمیں پیارے نبی والے کام کے لیے قبول فرما لے آمین اور بے دینی کو پوری دنیا سے مٹانے میں ہمیں ذریعے بانے کے طور پہ قبول فرما لے۔ آمین ہماری زندگیوں میں بھی 100% دین زندہ ہو جائے آمین اور دین میں ہمیشہ قائم رہے، آمین خاتمہ ایمان پہ ہو جائے، یہ چاہ لے ہمارے لیے۔ آمین اپنے فضل و کرم سے ہماری دعا کو قبول فرما۔ آمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔